بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں اور چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی تھی۔ جدید عالمی تقاضوں کے عین مطابق انٹیلیجنس مقاصد کے حصول کے لیے جولائی 1948 عیسوی میں پاکستان کے دفاع کے ضامن ادارے ISI کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو اپنے قیام سے لے کر اب تک متعدد مارکوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکا ہے اور کسی بڑی جنگ کے بغیر اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنا رہا ہے۔ عشرہ قبل پاکستان غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 40 سے زائد ممالک کی خفیہ ایجنسیاں اپنے اپنے ملک کے قومی مفاد کے لیے سرگرم تھیں، جو کہ بلوچستان میں بھی ایک نقص امن پھیلانے میں ملوث تھیں۔ مزید یہ کہ عدم استحکام کا شکار ہمارا بسیدہ سیاسی نظام ان خفیہ ایجنسیوں کے اہداف کے حصول میں معاون و مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ مگر آفرین ہے ISI پر، جو پس پردہ رہ کر ان تمام غیر ملکی ایجنسیوں کے مذموم مقاصد اور اپنے خلاف استعمال کیے جانے والے اندرونی سیاسی ہتھ کنڈوں کو بدترین ناکام بناتی رہی ہے۔ ابتدا کے 10 سال ISI کے لیے کچھ اچھے نہیں رہی اور تنظیم 1965 کی جنگ میں بری طرح ناکام رہی اور 1971 میں مشرقی پاکستان میں جاری شورش کو پہچاننے میں بھی ناکام رہی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ تاہم حالات دسمبر 1979 میں بدلے، جب افغانستان میں سوویت ٹینکوں نے چڑھائی کر دی تھی۔ ایک دہائی تک چلنے والی اس جنگ میں امریکہ نے مالی مدد فراہم کی، افغان اور عرب اس میں لڑے، لیکن اس جنگ کے بساط پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ISI نے بچا رکھی تھی اور یہیں سے اس ایجنسی کی قسمت بدل گئی۔ ایجنسی نے افغانستان کی سرحد پر خفیہ ٹریننگ کیمپ بنا رکھے تھے، جس میں 80,000 سے زائد جنگجوؤں کو جہاد کی ٹریننگ دی گئی۔ ISI اسلحے کی پائپ لائن کو کنٹرول کرتی تھی، جس کی مالی امداد امریکہ کی CIA اور سعودی انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی تھی۔ اس پائپ لائن کے ذریعے کراچی سے خیبر تک کلاشنکوف اور توپ کش شکن میزائل سمگل کیے جاتی تھی۔ اس طرح یہ ایجنسی طاقتور اور دولت مند ہوتی گئی۔ 1999 میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد CIA نے پاکستان کو تقریباً خیر بات کہہ دیا، لیکن ISI میں جہاد کا جذبہ باقی رہا۔ ISI کے پاکستانی افسران میں اس نظریے نے اس خفیہ ایجنسی کی شکل ہی تبدیل کر دی اور ISI نے پورے ایشیا یعنی بنگلہ دیش، ازبکستان، برما اور بھارت میں اسلامی گروپوں کی حمایت شروع کر دی۔ 1993 میں امریکہ نے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا جن پر دہشت گرد ہونے کا شبہ ہے۔ 90 کی دہائی میں ISI نے افغانستان میں طالبان تحریک کی حمایت شروع کر دی اور طالبان رہنما ملا عمر کو مشورہ دینے کے لیے کرنل امام کو افغانستان بھیجا گیا۔ نیوز رپورٹس کے مطابق ایجنسی کی اس بدلتی شکل کو درست کرنے کے لیے ایک سیکولر ذہن کے افسر جاوید اشرف قاضی کو ایجنسی کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ جاوید اشرف قاضی نے بتایا کہ ایجنسی کے سبکدوش ہونے والے سربراہ جاوید ناصر تھے، جو پلے بوائے سے ایک کٹر ملا تبدیل ہو چکے تھے، اسلامی داڑھی رکھ لی تھی اور عورتوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کرتے تھے اور تبلیغی اجتماعوں میں شریک ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ISI کے سینئر افسر یونیفارم کے بجائے شلوار قمیض میں ملبوس ہوتے تھے اور ان کے ماتحت کئی گھنٹوں تک مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ISI نے بینکاک میں ایک ہوٹل خریدا ہوا تھا، جس کا مقصد ہتھیاروں کے کاروبار میں مددگار فراہم ہونا تھا۔ قاضی نے ایجنسی سے انتہا پسندوں کا صفایا شروع کیا، بینکاک کا ہوٹل فروخت کیا اور اپنے ماتحتوں سے باقاعدہ یونیفارم پہننے کو کہا، لیکن پھر بھی ISI کا جہاد جاری رہا۔ 90 کی دہائی میں ISI نے افغانستان میں طالبان تحریک کی حمایت شروع کر دی تھی اور طالبان رہنما ملا محمد عمر کو مشورہ دینے کے لیے کرنل امام کہلانے والے ایک اہلکار کو افغانستان بھیج دیا تھا۔ یہی وہ کرنل امام تھے جنہوں نے 80 کی دہائی میں ISI کی حمایت سے مجاہدین کیمپ میں ملا محمد عمر کو ٹریننگ دی تھی۔ گزشتہ ایک دہائی میں ISI جہاد کو ترک کرنے کے لیے کہتی رہی ہے، لیکن ISI نے خفیہ طور پر جہاد جاری رکھا تھا۔ 2001 میں جب امریکی اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان پہنچے تو سابق صدر پرویز مشرف نے طالبان سے نظریں پھیر لیں اور اس کے بعد جنوری میں انہوں نے جہادی گروپوں کا خاتمہ کرنے کا عزم کیا۔ دیکھنے میں حالات کچھ اور تھے اور حقیقت میں کچھ اور۔ ویکیلیکس کی کیبلز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ISI ابھی بھی چوری چھپے افغان طالبان، لشکر طیبہ اور حقانی گروپ کی حمایت کر رہی ہے، لیکن اب ISI بھی جہادی تشدد کا نشانہ بنی ہے۔ پاکستانی طالبان کی سوچ تھی کہ ISI نے ان کو دھوکہ دیا ہے، لہذا وہ اب اس کے دشمن ہیں۔ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے الگ ہیں، القاعدہ سے متاثر ہیں اور ان کا پاکستانی ریاست پر قبضہ کرنے کا عزم تھا۔ رپورٹس کے مطابق پچھلے کئی سالوں میں ہونے والے بم حملوں میں سینکڑوں ISI اہلکار بھی مارے گئے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ قبائلی علاقوں میں کئی طالبان رہنماؤں نے ISI اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ پاکستان کے اہم ترین اداروں میں سے ایک ہی ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کو دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھ رہا ہے، یعنی کہ انڈس سروسز انٹیلیجنس ISI، جو کہ نہ صرف دفاع و وطن کے لیے اہم ترین خدمات سر انجام دے رہا ہے، بلکہ ملک و دشمن قوتوں کی حرکات پر گہری نظر رکھ کر ان کے پوشیدہ و اجاں عزائم خاک میں ملانے کی خاطر دن رات متحرک ہے۔
دنیا بھر میں دھوم مچا دینے والے اس پاکستانی خفیہ ادارے کو کارکردگی، پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کی لحاظ سے دنیا کا نمبر 1 خفیہ ادارہ جانا اور مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آئی ایس آئی کے ناقابل فراموش کارنامے پاکستانیوں کے لہو کو گرمائے رکھتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم آئی ایس آئی میں خدمات سر انجام دینے والے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی سلامتی و کامیابی کے لیے ہر دم دعا گو رہتی ہے۔ پاکستان کے اس قابل فخر ادارے نے اپنے آغاز سے ہی جنوبی ایشیا میں بھارت کی بالادستی کو ختم کرنے اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 26 جون 1979 کی بات ہے، کوہٹا لیبارٹری کی حفاظت پر مامور آئی ایس آئی کے جوانوں نے علاقے میں 2 غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا، جو کہ اپنے کیمروں سے ارد گرد کے مناظر کی تصاویر کشی کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہماری اس خفیہ ایجنسی کے جوانوں کی چھٹی اس جاگ اٹھی۔ کوہٹا لیبارٹری، جہاں پاکستانی سائنسدان ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں محب تھے کہ اس بم کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرات نہ کرتا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے علاوہ مغربی استعمار کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹم بم کو گندی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں اور ان کی یہی سوچ تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بن پائے۔ آئی ایس آئی کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر 2 غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں چارج پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے ایک غیر ملکی لیو گریس فرانس کا سفیر تھا اور دوسرا فرانسیسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر تھا۔ بعد میں دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ دونوں فرانسیسی امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ایجنٹ تھے۔ سی آئی اے نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھیں تاکہ کوہٹا لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کر سکے۔ یوں آئی ایس آئی کے جوانوں نے ہر وقت حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کئی ایک محاذوں پر آمنے سامنے آ چکے ہیں، لیکن آئی ایس آئی نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ افغانستان میں سوویت روس اور امریکہ کو شکست بھی اسی ایجنسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امریکہ ویسے تو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہتا ہے، لیکن اسے 70,000 مجاہدین نے شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغان مجاہدین اور آئی ایس آئی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں اور آئی ایس آئی میں جہاد کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے امریکہ، بھارت اور نیٹو کے گٹھ جوڑ کو عبرتناک شکست دی ہے۔ بظاہر آئی ایس آئی کا کوئی ترجمان نہیں، مگر ہر پاکستانی اپنے اس اعلیٰ عسکری ادارے کی بے لوث خدمات اور بے دریغ قربانیوں کا معترف ہے، اور ہم اس ادارے سے تعلق رکھنے والے اپنے گمنام سپاہیوں کے عظیم کارناموں کو دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہیں بعض اوقات کفن و تدفین کی سعادت بھی محض پاکستان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں کوئی گارڈ آف آنر ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اعزازی میڈل یا ستارہ، بلکہ آئی ایس آئی کے یہ گمنام سپاہی وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار تاریخ کے تاریخ صفحات میں مندمل ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا گمان ہے کہ آئی ایس آئی کسی نامعلوم سیارے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم لوگ ہم میں سے ہی ہیں، لہذا ہم سب ہی اس کے ترجمان ہیں۔ پاک فوج کو تو کبھی جنگ میں حصہ لینے کی نوبت آتی ہے، مگر آئی ایس آئی ہر روز جنگی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ آئی ایس آئی ہی ہے جو جاگتی ہے تو پوری قوم بے فکر ہو کر سوتی ہے۔ آج اس ادارے کی کارکردگی پر آج ہر پاکستانی نازاں ہے، کیونکہ جب تک یہ ادارہ قائم ہے، پاکستان دشمن عناصر پر حقیقت آشکار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی براہ راست کارروائی نہیں کر سکتے۔